ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہے ہیں، آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ ڈسکشن جو بھی ہو رہی معاملات، یہ 27ویں آئینی ترمیم جو سوالات میں نے سامنے رکھے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو مختصراً ذرا اس کو کر دیں ایڈریس. آپ نے ڈیٹیل میں دے دیا ہے، میں مختصر بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں تو ان کو شامل کرنا تھا، تو اس لیے 27ویں ترمیم لا رہے ہیں. اچھا، اگر 27ویں ترمیم میں 26ویں ترمیم میں کچھ رہ گیا تھا تو کون سا اتنا ماحول اتنا جلدی چینج ہو گیا ہے، حالات چینج ہو گئے ہیں، 26ویں ترمیم امپلیمنٹ ہو چکی ہے مکمل طور پر، ماں سوائے ایک فیصلے کے جو کہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنی اور اس نے ایک چیف جسٹس جو ہے بنایا. لیکن باقی جتنے بھی فیصلے ہیں وہ تو ابھی یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ جی جو سپریم جوڈیشل کونسل یعنی سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کی نوٹیفیکیشن ہونی ہے، وزارت قانون ابھی تک نہیں کر سکی، جبکہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب چیز طے ہے، 26ویں ترمیم آ چکی ہے. اچھا، دوسرے اور بھی ہیں کہ جب آئینی بینچ نہیں بنے گا تو پھر آئینی کیسز کا کیا ہوگا. اب میٹر یہ ہے کہ جب آپ 26ویں ترمیم ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کر سکے تو 27ویں ترمیم کے اوپر بات چیت کیوں جاری ہے. تو اس کی وجوہات جو سامنے نظر آتی ہے، فرض کیجئے اگر کچھ چیزیں تھیں جو 26ویں ترمیم میں نہیں دی، آپ نے 27ویں میں دینی ہے تو وہ 26ویں میں دے دیتے ہیں. ماحول تو وہی ہے، ووٹرز تو وہی ہے، لوگ تو وہی ہیں، مثلا جو پارلیمنٹ میں افراد ہیں وہی ہیں، تو کیا یہ اس کو 27ویں میں لانا ضروری تھا. تو اب جبکہ ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو بنائی گئی اس میں کئی فلاز ہیں، بہت سارے نقائص ہیں، نکات کی کمی ہے، جس کا اشارہ پاکستان کے اہم ترین کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس دے رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے، کل ہی مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کی اتنی اہم عدالتی اصلاحات کو بنانے والے جو 5 ان میں سے 4 افراد، میں نہیں کہہ رہا، بہت اہم ترین آئینی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہی نہیں ہے. اب آپ بتائیے، پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی جو بہت ہی اہم ترین تھی، بہت ہی حساس موقع پہ لائی گئی، ٹائمنگ کی بات کی گئی، بہت سے میٹرز تھا، عدالتی اصلاحات تھا بہت بڑا. اس 26ویں ترمیم کو لانے والے، لکھنے والے جو رائٹرز ہیں جنہوں نے بنایا ہے، ان میں سے 5 میں سے 4 تو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہی نہیں ہیں، اور ایک جو ہے وہ تھوڑے بہت ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈرافٹ کسی کو نہیں دکھایا گیا، بس سائن کر دو، بس سائن کر دو. اسی لیے اب جب وہ ڈرافٹ سامنے آیا ہے تو بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس، ہم جیسے طالب علم بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں تو بہت سے نقائص ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کی امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو 27ویں ترمیم کی جو وہ نقائص ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ 27ویں ترمیم جو نقائص ہے 26ویں ترمیم میں، وہ 27ویں ترمیم پہ لا کر اس کو ختم کیا جائے. تو 2 اسکول آف تھاٹ سامنے آ گئے. ایک تو یہ کہ کچھ نئی چیز آ رہی ہے، تو نئی چیز اگر آ رہی ہے تو 26ویں کیوں نہیں تھی، ماحول تو وہی ہے. اور اگر 27ویں لائی جا رہی ہے اس لیے کہ جناب عالی 26 میں بہت نقائص ہے، تو پھر کیوں ایسے لوگوں سے یہ ڈرافٹ بنایا گیا، کیوں ایسی پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ ڈرافٹ میں شامل ہو. میں نام لے لیتا ہوں، مجھے جو نام دیا گیا ہے، اور وہ نام یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بنانے میں گوہر خان پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ شامل تھے. اچھا، منسٹر جو ہیں وہ شامل تھے جناب آپ کے اس کے حکومت کی طرف سے، یعنی کی طرف سے. اس کے بعد آپ کے اٹارنی جنرل شامل تھے عثمان صاحب، جو کہ آپ کے حکومت کی طرف سے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ مرتضی وہاب تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور کامل مرتضی صاحب جو ہیں وہ کامران مرتضی صاحب جو ہیں وہ جے وائی. اب میں نہیں کہہ رہا، 4 بڑے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو جن کی کوالیفیکیشن ہی سبجیکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور پاکستان کے اہم ترین کانسٹیٹیوشنل میٹر کو وہ کرتے رہے، ان کا یہ سوال ہے. مجھ سے یہ سوال کیا گیا، میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جب پاکستان کی اہم ترین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان لوگوں سے کرائی جائے گی جو سطحی طور پر ایک لائر ہیں، ان کا کانسٹیٹیوشن سے کوئی ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، آئینی ماہر نہیں ہے، ترمیم میں جو نقائص آ رہے ہیں، اور اب میڈیا میں ہر جگہ ان چیزوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا ججز کا، کیا ہوگا پینڈنسی کا.
کمیشن کیسے بنے گا, یہ جو آپ کے ججز کم ہوئے تو یہ پینڈنسی کا کیس کیسے ہوگا, آئینی پیکج کیسے ہوگا, کمیشن کس طرح آئے گا, نام کیسے ہوں گے, کیسز کون, صوبوں میں جو موجود قرارداد ہے ان کا کیا ہوگا. وہ بہت سارے جو مسائل ہیں. میری اپنی رائے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں ترمیم میں ضرور کچھ نہ کچھ نئی چیزیں لائیں گے تاکہ اپنا پیس سیونگ کریں, لیکن اصل جو میٹر ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو کہ آئے ہوئے اتنے عرصہ ہو گیا ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ ایک کمیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا. تو کمیشن کا جب نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, جو سب سے اہم مسئلہ آئینی بینچ ہے جس سے حکومت کو مثلا تقویت ہے کہ اس کے آ جانے کے بعد اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہ آئینی بینچ اس وقت بنے گا جب آپ کمیشن کا نوٹیفیکیشن کریں گے, کہ افراد آئیں گے, اس کی میٹنگ ہوگی, پھر وہ. اور آئینی بینچ, ہم پہلے ہی آپ کے سامنے بھی کہہ رہے تھے کہ آئینی بینچ اور آئینی عدالت بہت فرق ہے, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں ٹیکنیکلی بہت کچھ بتا سکتا ہوں کہ یہ آئینی بینچ لا کر انہوں نے اپنے لیے خود مسائل پیدا کیے ہیں, کیونکہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس قانونی نکات نہیں ہے. اگر یہ آئینی عدالت لے آتے تو بہت سے معاملات خود بخود کلیئر ہو جاتے, اور میرا خیال ہے حکومت کے لیے آسانی ہوتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.